ناظرین السلام علیکم۔ علم و حکمت غامدی کے ساتھ میں آج ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مہینوں کی تعداد ہمیشہ سے 12 ہی رہی ہے، لیکن یہ مہینوں کی ابتدا کیسے ہوگی اور اس کی انتہا کیسے ہوگی اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی مہینہ شروع ہوا اور کوئی مہینہ ختم ہوا، اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے چاند کی جو ہے وہ دیکھنے کی رویت کے بارے میں بات کی، اور رمضان سے متعلق اسپیشلی ایک حدیث ہے جس کا حوالہ میں دینا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو اور جب تم چاند کو دیکھو تو افطار کرو۔ گویا یہ بتا رہا ہے کہ ہر مہینے کی ابتدا جو ہے وہ چاند کو دیکھ کر کی جائے گی، اور ظاہر ہے جب آپ چاند کو دیکھ کر کسی مہینے کی ابتدا کریں گے تو اس کا مطلب اس کا جو پچھلا مہینہ ہے وہ اس کا اختتام ہو گیا۔ رؤیت ہلال کا یہ جو مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا نازک مسئلہ ہے، اور ہم کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس سے متعلق ہمیشہ ہماری سوسائٹی میں اختلافات جنم لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان اسی سے متعلق ہے، اور حسب معمول میرے ساتھ ممتاز اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتا دیا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلا کہ ہلال کو دیکھ کر ہمیں ابتدا کرنی ہے ہر مہینے کی۔ پہلی بات یہ، پہلا بنیادی سوال کہ یہ ہلال ہی کو یا چاند ہی کو کیوں منتخب کیا گیا پوائنٹ آف ریفرنس کے طور پر؟ سورج کے ساتھ بھی تو بات کی جا سکتی تھی۔ دنیا جب سے وجود میں آئی ہے انسان کو کچھ نہ کچھ شعور اس بات کا رہا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک کیلنڈر بنا لے، ایک نظام الاوقات اپنے لیے ترتیب دے لے۔ اب کیلنڈر بنانا ہے یا نظام الاوقات ترتیب دینا ہے، اس میں بڑا کردار اس چیز نے ادا کیا ہے کہ موسم ایک جگہ سے شروع ہو کر پھر واپس اسی جگہ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ ظاہر ہے کہ یہ سورج کی گردش زمین کی گردش کے نتائج ہیں جن کو ہم سائنسی لحاظ سے اب ہم بہت سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن لوگ اس کا مشاہدہ کرتے تھے۔ اگر فرض کر لیجئے کہ جنوری سے سردیاں شروع ہوئی ہیں تو پھر جنوری کے مہینے میں آ کے سردیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہم نے اس کو اب نام دے لیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں تو یہ ایک سائیکل ہے جو پورا ہو جاتا تھا۔ اس کو سامنے رکھ کر جب سال کی تقسیم کی گئی تو 12 مہینوں میں ہوئی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب 30 دن کے لیے آپ نے مہینے کا تقرر کر لیا اور پھر اس کے بعد اس کو آپ نے ایک ہفتے میں تقسیم کر لیا 7 دن میں، تو ایک طرح کا نظام الاوقات آ گیا۔ اس سے آپ ایک تصور قائم کر لیتے ہیں کہ دنیا میں جو زمان کار فرما ہے وہ کس طریقے سے آپ کی ذات سے متعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سے تاریخیں متعین ہو جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں 20 تاریخ کو یہ ہوگا، 25 تاریخ کو یہ ہوگا، ایک نظام الاوقات آ گیا۔ بالکل ٹھیک۔ اس نظام الاوقات میں سورج نے بڑا کردار ادا کیا۔ جب آسمان کے تغیرات کو چاند کے معاملے میں دیکھا گیا تو انسان نے یہ محسوس کیا کہ اس میں بھی اسی نوعیت کا تغیر ہوتا ہے، اور وہ بھی کم و بیش 29 یا 30 دن میں مکمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ یعنی ایک جگہ سے چاند کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، پھر زوال آشنا ہوتا ہے، پھر اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں کچھ دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے اور پھر طلوع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک عمومی مشاہدہ ہے۔ ان دونوں چیزوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں تو دنیا میں جس طرح انسان پائے جاتے ہیں، موسم پائے جاتے ہیں، گردش آفتاب پائی جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ دونوں چیزیں بھی پائی جاتی تھیں۔ یعنی ایک نوعیت سے سورج اپنی گردش مکمل کرتا ہے، زمین اپنی گردش مکمل کرتی ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے آپ کے ہاں موسموں کی تبدیلی کی صورت میں، اور اس سے آپ شمسی کیلنڈر ترتیب دے لیتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے چاند بھی آسمان کے اوپر ان مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ ہلال ہوتا ہے، بدر ہوتا ہے، زوال آتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ ہلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے عمومی مشاہدات سے متعلق ہے۔ اب ہم نے اس کو بہت سائنٹیفک کر لیا ہے، بڑی حد تک اس کو متعین کر لیا ہے، بہت سی صدیوں کا حساب اب ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک تقویم کو ہم دوسری تقویم میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں علم کے ساتھ ہمارے سامنے آئی ہیں، لیکن ایک عمومی مشاہدہ ایک بدو کا، ایک دیہات میں رہنے والے کا بھی ان تغیرات کو دیکھتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انسان نے جب اپنی زندگی کی ابتدا اس زمین پر کی تو اس وقت سے اللہ کی تقویم میں یہی 12 مہینے مقرر ہو گئے۔ یعنی ہفتے کی تقسیم بھی گویا فطرت نے کر دی، اور بالکل اسی طریقے سے مہینے کی تقسیم بھی اسی طرح ہو گئی۔ سال میں اگر 12 مہینے آئیں گے تو وہ 30 کے بھی ہو سکتے ہیں، 31 کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس سے کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو سورج کے مہینوں کے تعین میں تو اصل میں 365 دن میں چونکہ زمین کی گردش مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو تقسیم کیا گیا۔ اس میں بھی کچھ مشکلات پیش آتی ہیں، چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ لیپ کا ایک سال ہوتا ہے، اس سے ہم یہ مشکلات دور کرتے ہیں۔ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد
یہ ہمارے ہاں اس وقت کیلنڈر جاری ہے، شمسی تقویم جس کو کہتے ہیں، لمبے عرصے کے بعد پھر اس میں کچھ تبدیلی کرنی پڑتی ہے، وہ ایک سینچری لیپ سینچری آتی ہے، جس کے نتیجے میں اصل میں یہ حساب کتاب برابر رہتا ہے۔ ٹھیک، بالکل تو یہ بڑا حسابی طریقہ ہے جس سے شمسی کیلنڈر کو ترتیب دیا گیا ہے۔ شمسی کیلنڈر چونکہ حسابی طریقہ اپنے اندر رکھتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ بدو دیہات میں رہنے والے دوسرے لوگوں کے لیے یہ کوئی موزوں چیز نہیں بنتی۔ جو حساب کا ایک طریقہ آسمان پر لکھا ہوا ہر ایک کو نظر آ رہا ہے اور آسمان ہر جگہ سے نظر آ رہا ہے، وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ قمری طریقہ ہی، یعنی چاند کی گردش بالکل متعین طریقے سے اسی طرح سے 29-30 دنوں میں اپنے آپ کو پورا کرتی رہتی ہے۔ اس میں ایک چیز تو یہ مشاہدے میں آ گئی انسان کے کہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا یہ مہینہ، یعنی چاند کی گردش کا یہ عمل ایسا تو ہوتا ہے کہ 29 دن پر ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیا چاند طلوع ہو جائے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ یہ 30 دنوں سے زیادہ کا ہو جائے، نہ 29 دن سے کم کا ہوتا ہے، 29 دن سے کم کبھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور 30 دن سے زیادہ کبھی نہیں ہوتا، بالکل صحیح۔ یہ عمومی مشاہدے میں یہ بات آ گئی۔ اب جو 30 دن ہے وہ تو گنتی آپ پوری کر لیں گے، یعنی جب ایک بار ابتدا ہو گئی تو گنتی پوری کر کے آپ 30 دن مقرر کر لیں گے، تو 30 دن کی مدت یقینی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، علم میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، بالکل صحیح، یعنی یا ایک چیز یقینی ہو جاتی ہے یا وہ استنباط پر مبنی ہوتی ہے، اب یہ یقینی ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 29 کا کب ہوگا، اس کی علامت تو ایک ہی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ چاند طلوع کر جائے، یہ دونوں صورتیں ہوں بالکل گی۔ ٹھیک، تو یہ دونوں صورتیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی ایسی موجود تھیں، یعنی عرب بھی اسی طریقے سے مہینوں کی تعین کرتے تھے، اسی طریقے سے 29 اور 30 میں مہینہ ہوتا ہے اس کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، اور ان کی اپنی زندگی بھی بڑی حد تک قمری تقویم ہی سے وابستہ تھی۔ تاہم قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے اور ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خود حج میں کیونکہ معاشی مفادات بھی وابستہ ہو گئے تھے تو یہ تبدیلی کر لی ہوئی تھی کہ وہ ایک مہینے کا اضافہ کر کے، جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ نسی کا ایک قاعدہ تھا، ایک مہینے کا اضافہ کر کے اس کو وہ شمسی کیلنڈر کے قریب کر لیتے تھے۔ ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ کی، اس پر تنبیہ کی اور یہ کہا کہ یہ زیادتم فی الکفر ہے، یعنی ہوا کیا ہے کہ اللہ نے ایک تقویم مقرر کی حج کے لیے، آپ نے اس تقویم کے اندر جو حکمت کار فرمایا اس کو سمجھنے کی بجائے اپنے معاشی مفادات کے تحت اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قاعدے کو بدل ڈالا۔ اس طرح کی ہیلہ بازی کو قرآن مجید نے کفر سے تعبیر کیا ہے، یعنی ہیلہ آدمی نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا پر ایمان میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے، ٹھیک، اس لیے کہ ہیلہ تو اسی وقت ہوگا نا۔ انسان اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہیلہ کر لیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حاضر ناظر نہیں ہے، یہ عالم الغیب نہیں ہے، اس کو کیا معلوم ہوگا، میں اس کو دھوکہ دے دوں گا۔ جب آپ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ آپ اصل میں خدا کے حاضر ناظر ہونے پر، خدا کے عالم الغیب ہونے پر یقین نہیں رکھتے۔ تو یہ کفر جو کہا گیا زیادتم فی الکفر، یہ در حقیقت اسی چیز کی تعبیر ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ چیز پہلے سے موجود تھی۔ اب جب یہ کہا گیا کہ رمضان کے روزے رکھے جائیں گے تو رمضان سے بھی لوگ واقف ہیں، قمری مہینے سے بھی واقف ہیں، یہ تقویم کیسے ہوتی ہے اس سے بھی واقف ہیں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک عمومی چیز ہے۔ یہ ایک عمومی چیز ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس پر ہم آگے بحث کریں گے۔ ٹھیک، ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند کو دیکھو تو افطار کرو، اب یہاں پر ایک بحث ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ اس میں جو رویت کا جو لفظ ہے وہ آپ کی بصری، آپ آنکھوں سے دیکھنے ہی پر ہے۔ اب آپ اگر سائنٹیفک نالج کی بنیاد پر اگر کوئی چیز طے کر لیتے ہیں کہ اس وقت چاند طلوع ہو چکا ہے تو وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کیا استدلال ہے آپ کے پاس اس کا؟ میں ذرا اس سے پیچھے جانا چاہوں گا، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پہلے اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ تمہید جو میں نے باندھی اس سے مقصود یہ تھا کہ یہ بات لوگوں پر واضح کی جائے کہ مہینہ قمری ہے یا مہینہ شمسی ہے، اس کی تعین کا تعلق علم ریاضی سے ہے یا علم مشاہدہ سے ہے، یہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہے اصلاً۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کہا جائے کہ آپ جمعہ کے دن نماز پڑھیں گے، تو جمعہ کا دن کوئی مذہبی چیز نہیں ہے، وہ تو ایک دن ہے، جیسے دوسرے دن آتے ہیں، دنیا بھر میں جمعہ آتا ہے، آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس میں آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ تو قمری تقویم کے مطابق جو مہینے عرب میں رائج تھے، عرب جن سے واقف تھے، ان میں سے رمضان کا انتخاب کر لیا گیا، اور اس انتخاب کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ چونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، اس وجہ سے یہ مہینہ ایک طرح سے موسم بہار کی طرح آتا ہے، اس کی بہار قرآن مجید ہے،
اور اس میں جو فصل نشو و نما پاتی ہے وہ تقوی کی فصل ہے. تو ایک بڑی خوبصورت تقریب پیدا کر دی گئی. یہ چونکہ قرآن نازل ہوا ہے, قرآن انسان کی رہنمائی کے لیے آیا ہے, قرآن تقوی کی تعلیم دیتا ہے, تو اس مہینے کو روزوں کے لیے خاص کر دیا جائے. اس میں ایک مہینہ جو پہلے سے موجود ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ رمضان مذہب کی تخلیق ہے, مہینہ مذہب نے بنایا ہے, مہینہ پہلے سے چلا آ رہا ہے, مذہب نے بنائی ہے, پہلے قمری تقویم کی تعین کے طریقے مذہب نے بنائے ہیں. یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو فلکیات کا مسئلہ ہے, یہ ریاضی کا مسئلہ ہے, یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے, یہ انسان کے ماحول کا مسئلہ ہے. اس کے لیے جس طریقے سے میں کچھ علم رکھ سکتا ہوں, آپ بھی رکھ سکتے ہیں, کافر بھی رکھ سکتا ہے, مومن بھی رکھ سکتا ہے. یعنی اس کا کوئی اختصاص نہیں ہے مذہب کے ساتھ, اس کو سمجھ لینا چاہیے. اب دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ آپ جب رمضان کے مہینے کو پائیں تو پورے مہینے کے روزے رکھیں. فلیصم ہو, فلیصم. مذہبی ذہن اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات تنقید میں چلا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. اندیشہ ہوا کہ لوگ کہیں اصرار نہ کریں کہ ہم 30 ہی روزے رکھیں گے, اس لیے کہ مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے, مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. تو پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں تو پورا کرنا ہے نا آپ کو. تو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ نہیں جو روزوں کا مہینہ وہ تو کامل مہینہ ہوگا, ہم 30 ہی روزے رکھیں گے. اب دیکھیے آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا الشہر 29. بھائی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. گویا جو ایک بدعت پیدا ہو سکتی تھی, یا دین میں ایک تکشف دخل انداز ہو سکتا تھا, یا غلو اصل انداز ہو سکتا تھا, پیغمبر کا منصب اصل میں ریاضی یا فلکیات پڑھانا نہیں ہے. آپ کو یہ تعلیم دینا ہے کہ دین میں کوئی غلو نہ پیدا ہو جائے, کوئی ایسی تعبیر نہ داخل ہو جائے کہ جو دین کے مقصد کو فوت کر دے. ٹھیک ہے. آپ کو پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں, تو فرمایا کہ یہ پورا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. الشہر 29 فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا. اس لیے اگر 29 کو چاند نظر آ گیا ہے تو اصرار نہ کرو کہ 30 پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ عید بھی کر سکتے ہیں, روزے بھی رکھ سکتے ہیں. فَصُومُوا, روزے رکھ لو. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا, اور جب وہ نظر آ جائے تو افطار کر لو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ. اور اگر کسی موقع کے اوپر شبہ پیدا ہو جائے, بادل آ گئے ہیں, مطلب پوری طرح صاف نہیں ہے, تو اندازہ کرو جیسے کرتے ہو, یعنی جو پہلے طریقہ موجود ہے. اب اگر آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ نے اس معاملے میں جو تینوں ہی طریقے اس وقت ممکن تھے, تینوں ہی اختیار کیے. یعنی ایسا بھی ہوا کہ 30 پورے کر لیے, چاند نظر نہیں آیا, کوئی اطلاع نہیں ملی, تو 30 پورے کر لیے. اب 30 پورے کر لیے, یہ چاند دیکھ کے پورے کیے ہیں, یہاں حساب کی قطعیت اثر انداز ہو گئی. بالکل ٹھیک. بالکل 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو 30 کیوں پورے کیے ہیں؟ اس علم اور اس یقین پر پورے کیے ہیں کہ مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا. یہ بات مشاہدے میں آ چکی ہے. آپ نے دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا, کسی نے بھی چاند نہیں دیکھا, لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں, لیکن باہر سے ایک آدمی آ گیا ہے, سکا آدمی ہے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ شبہ کریں, وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا, تو آپ نے اس پر فیصلہ کر دیا, یعنی شہادت پر فیصلہ ہو. شہادت پہ ہوا. بالکل ٹھیک. اصل چیز کیا ہوئی؟ اصل چیز یہ ہے کہ مہینے کا تعین کرنا ہے. مہینے کا تعین کرنے کے جو ذرائع آپ کے پاس ہوں گے ان سے آپ کام لے لیں گے. یہ تو ہوا عمومی قاعدہ. حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ اصل میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ نے چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے. ہاں, یہ متکلم کا منشا ہی نہیں ہے. وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیے کہیں آپ اصرار نہ کریں اس بات پر کہ مہینہ 30 کا ہونا ہے اور ہم نے 30 ہی دن پورے کرنے ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورے شہر کے روزے رکھو, پورے مہینے کے روزے رکھو, تو شہر یا مہینہ یہ ہمیں پورا کرنا ہے. کہیں یہ غلط استدلال رواج نہ پا جائے. تو اس لیے دیکھیے روایت شروع یہاں سے ہوتی ہے, الشہر 29 کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے, لہٰذا چاند نظر آ جائے. کس دن نظر آ جائے؟ 30 تو زیر بحث نہیں ہے, لہٰذا 29 کو چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھ لیا کرو, افطار بھی کر لیا کرو. حضور کا ارشاد یہ ہے. اب راویوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو پہلا حصہ ہے اس کا, الشہر 29, بعض راویوں نے, یعنی یہ سیدنا عبداللہ بن عمر نے بھی اس کو روایت کیا, سیدنا ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا, بالکل انہی لفظوں میں جیسے میں نے آپ کو بیان کیا. لیکن اسی روایت کو بعض دوسرے راویوں نے اس اضافے کو یا اس ابتدا کو حذف کر کے روایت کر دی. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ نے الشہر 29 کا یہ حصہ حذف کر دیا تو بات تبدیل ہو گئی, یعنی بات کو سمجھنے میں اب لوگوں کو دقت ہوئی. انہوں نے یہ خیال کیا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ چاند دیکھنا ضروری ہے. چاند, یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے زکوٰۃ سے متعلق ایک پروگرام میں زیر بحث آئی تھی کہ متکلم کیا کہہ رہا ہے.
آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ چاند دیکھنا ضروری ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 29 پر چاند نظر آ گیا ہے تو افطار بھی ہوگا، روزہ رکھا بھی جائے گا، 30 پر اصرار نہیں کرو گے تم ٹھیک ہے اس معاملے میں۔ جاوید صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آ گئے اور گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب تو اب یہ ہے کہ آپ کی جو پوری گفتگو ہے اس سے جو میں نتیجہ اخذ کر رہا ہوں وہ یہ کہ آج ہمارے پاس جو سائنٹیفک ذرائع موجود ہیں، اگر آج ان ذرائع سے، جیسے کہ ہم نے وقت کے تعین کے لیے جو ہے وہ گھڑی بنا لی ہے، تو چاند کی طلوع ہونے اور چاند کے جو ہے وہ زوال پذیر ہونے کے لیے بھی اگر ہم کوئی اس طرح سائنٹیفک میتھڈ بنا لیں اور پورے سال کا ایک کیلنڈر ترتیب دے دیں تو اس پہ عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کوئی مذائقہ نہیں ہے، اصل میں یہ دین اور مذہب کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے اسی وجہ سے بہت تفصیل سے آپ کو بتایا کہ روایت میں ایک خاص طرح کی تحریف ہوئی غلطی سے، ایسا نہیں کہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، یعنی روایت کا ایک حصہ بعض راویوں نے حذف کر دیا ہے، اس سے ایک دوسرا مدعا پیدا ہو گیا اس کے اندر۔ اصلاً جو بات کہی گئی تھی یہ تھی، اور پیغمبر یہی باتیں کہا کرتے ہیں، یعنی چاند دیکھنا ہے یا چاند نہیں دیکھنا اس کا تعلق پیغمبرانہ منصب سے نہیں ہے۔ انہوں نے تو یہ بات واضح کی کہ غلو نہ پیدا کر لینا، 30 پر اصرار نہ کرنا، 29 پر بھی مہینہ مکمل ہو جاتا ہے، اور اگر چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد اصرار کرنے کی ضرورت نہیں، آپ افطار بھی کر سکتے ہیں اور آپ روزہ بھی شروع کر سکتے ہیں، یعنی مہینہ ختم بھی ہو سکتا ہے، مہینہ شروع بھی ہو سکتا ہے، یہ بات واضح کر دی۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ قمری تقویم ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ 30 کے بارے میں ہمارے پاس یقینی ذریعہ علم موجود تھا، چاند دیکھنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ اگر 29 کے بارے میں بھی یقینی ذریعہ علم سامنے آ جائے تو نہیں کریں گے، پھر تو نہیں کرنا چاہیے نا۔ صحیح ہے۔ اس وجہ سے سائنس کی ترقی کے ساتھ اگر کسی چیز کو آپ یقین سے معلوم کر لیتے ہیں، آپ نے بڑی اچھی مثال دی، اس زمانے میں ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے یہ تعین کر سکیں کہ فجر ہو گئی ہے، ظہر ہو گئی ہے، مغرب ہو گئی ہے، یہ تعین نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ہمیں صبح کے وقت بھی باہر نکل کر تارے دیکھنا پڑتے تھے کہ کیا پھر واقع طلوع فجر ہو گیا ہے، آسمان پر نمودار ہونے والی نشانیوں کو دیکھنا ناگزیر ہو جاتا تھا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور دوپہر کے وقت بھی یا عصر کے وقت بھی ہمیں سورج کو دیکھنا پڑتا تھا، سحر اور افطار کے اوقات میں بھی، سحر اور افطار کے اوقات میں یہی کرنا پڑتا تھا، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ چنانچہ بیان کیا نا قرآن مجید نے کہ جب سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے، بالکل، اب سفید دھاری سیاہ دھاری سے کب الگ ہوتی ہے اس کو کوئی جاننے کا ذریعہ اس زمانے میں اس کے سوا نہیں تھا کہ آپ باہر نکلے اور آپ نے دیکھ لیا، یا کسی اور آدمی نے دیکھا، اس نے ایک نکارہ بجا دیا، آپ نے بھی روزہ رکھ لیا، افطار کر لیا، یہی کرتے تھے، یہی کرتے تھے، ٹھیک۔ آپ نے گھڑی ایجاد کر لی، آپ اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہی اوقات ہیں جن کا مشاہدہ کر کے آپ کو وہ اوقات بتا دیے گئے ہیں، آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کبھی باہر نکلتے ہیں؟ نہیں نکلتے، اب کبھی سورج دیکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے نا۔ گھڑی اصل میں آپ کو اطلاع دے دیتی ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اطمینان کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں، اطمینان کے ساتھ آپ سحری کرتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک عزیز کے ہاں تھا، تو میں نے گھڑی دیکھی اور افطار کا سامان پڑا ہوا تھا، میں نے روزہ افطار کر لیا، تو ایک ہنگامہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ابھی اذان نہیں ہوئی، تو میں نے مسکرا کے ان سے یہ کہا کہ بھائی اس کے ہاتھ پر بھی گھڑی بندھی ہوئی ہے، یعنی وہ کہیں آسمان سے الہام پا کے اذان نہیں دے گا، اسی وقت کے مطابق اس نے بھی اذان دینی ہے، ابھی چند لمحوں میں دے گا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت روزہ افطار کر رہا ہوں، روزے کا وقت ہو گیا ہے، وقت ہو گیا تو آپ افطار کیجئے روزے کو۔ تو یہ گھڑی ہے کہ جس نے اصل میں ایک متبادل کی حیثیت اختیار کر لی، یہ خالص سائنسی ایجاد ہے، بالکل، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہے۔ تو بالکل یہی صورت چاند کے بارے میں بھی ہے، اگر آپ چاند کی پیدائش کے بارے میں یقینی طور پر کچھ ذرائع پیدا کر لیتے، جیسے کہ اب اندازہ ہو رہا ہے کہ ایسا ہو گیا ہے، تو جو طریقہ بھی آپ اختیار کریں گے وہ بالکل دین کے لحاظ سے درست ہوگا، اس میں کوئی معنی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تاہم اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں، ہم مثال کے طور پر یہ ذرائع جو ہے، جو پیور سائنٹیفک ذرائع، ان پر اعتماد نہیں کرتے، اور ہم باقاعدہ جو ہے وہ ایک کمیٹی بناتے ہیں جو کہ چاند کو دیکھتی ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھتی ہے، اور پھر وہ فیصلہ کرتی ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر ہم یہ والا اہتمام کرتے ہیں؟ ایک چیز اصول میں سمجھ لیجیے جی، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے ابھی بحث کی، میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث اصل میں یہ تھی، اس کا مطلب سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی ہے، بعض راویوں نے اس میں یہ تبدیلی پیدا کر دی، اس سے غلط فہمی ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن کیا میری اس بات کو فوری طور پر سارا معاشرہ مان لے گا؟ نہیں مانے گا۔ ہم نے یہ کہا کہ سائنسی انداز سے جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو اس سے بھی یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے، یقینی علم حاصل ہونے کا اگر کوئی ذریعہ دریافت ہو گیا ہے تو اس پہ اعتماد کرنا چاہیے، یعنی یہ جو رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے یا مہینے کی تعین کا مسئلہ ہے، اصل میں ہے ہی سائنس کا مسئلہ،
اس میں آخری ورڈکٹ میرا یا کسی مفتی صاحب کا نہیں ہے، وہ ہے ہی سائنسدانوں کا. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس معاملے میں فتویٰ انہی کا چلے گا اور چلنا چاہیے. ہم نے اس پر گفتگو کر لی، مجھے بھی اطمینان ہوا، آپ کو بھی اطمینان ہو سکتا ہے، بہت سے لوگوں کو اطمینان ہو، لیکن پوری کی پوری قوم کو اطمینان ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا. چنانچہ دونوں کام ہونے چاہیے. ایک یہ کہ اس حقیقت کے معاملے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا سلسلہ جاری رہے، اس پر گفتگو ہوتی رہے. میں نے ایک بات کی ہے، اس پر کسی کو اعتراض ہے، لوگوں کے سامنے آتا رہے. اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر فکری تبدیلیاں آتی ہیں. بالکل یہ کام ہمیں الگ سے کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ اس وقت کیا کیا جائے. اس وقت ظاہر ہے وہی کرنا چاہیے جس پر عامت الناس کا بھی اعتماد ہے، جس میں علماء کا بھی زیادہ تر اتفاق ہے. کیونکہ آپ معاشرے کو انتشار کے حوالے نہیں کر سکتے. ایک یا دو آدمیوں کی رائے کے اوپر قانون سازی نہیں کر سکتے. یعنی میں بہت سی چیزوں میں علماء سے اختلاف کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے دلائل سنیے، سوسائٹی کو ایجوکیٹ ہونے دیجیے، لیکن میری رائے پر قانون سازی نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ قانون سازی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ایک عمومی اتفاق حاصل ہو. وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر ہو. بالکل صحیح. اور اس میں اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن ہونا چاہیے. اس وقت ہمارے ہاں اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں چاند دیکھنا ہے، اور روایت میں یہی بات کہی گئی ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے، انہوں نے ایسے ہی سمجھا اسے. اس وجہ سے چاند دیکھنا بہت ضروری ہے. چاند دیکھنا بہت ضروری ہے تو اس کے لیے اب اجتماعی نظم کیا پیدا کیا جائے. اجتماعی نظم یہی پیدا کیا جا سکتا ہے کہ ریاست کی سطح پہ اہتمام کر دیا جائے. یعنی آپ کے پاس دو راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ لوگوں کو چھوڑ دیجیے، انفرادی طور پر لوگ انفرادی طور پر فیصلہ کر لیں اپنا، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں اپنے علماء پر اعتماد کر کے کوئی فیصلہ کر لیں، اور یا آپ ریاست کی سطح پہ اہتمام کریں گے. جب آپ ریاست کی سطح پر اہتمام کرتے ہیں تو جس طرح ایک وہ اصول موجود ہے کہ لوگ اپنے فکر فہم کے مطابق عمل کریں، دوسرا اصول بھی موجود ہے کہ امرہم شورا بینہم کے طریقے کے اوپر آپ نے اجتماعی فیصلے کرنے ہیں. تیسری چیز بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک نظام قائم کر لیتے ہیں، آپ کے کچھ اولوامر ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داری ان پر آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ ان کی آپ کو اطاعت کرنی ہے، پابندی ہے. چنانچہ جس وقت ہم نے ایک اجتماعی نظم قائم کر لیا تو اجتماعی نظم میں اب آپ نے ایک رویت ہلال کمیٹی بنائی. ویسے تو میرے خیال کے مطابق تو سائنسدانوں پر بننی چاہیے، اگر آپ نے بنانی بھی ہے، یعنی وہ فیصلہ کریں. اس میں میرا کیا تعلق ہے؟ ہمارے جو صدر مملکت تھے غلام اسحاق خان صاحب، انہوں نے مجھے بھی اس میں نامزد کر دیا تھا. تو میں نے اس کے جواب میں یہ لکھا تھا کہ میں اپنے اندر کوئی ایسی خصوصیت نہیں پاتا جو چاند دیکھنے میں مجھے دوسروں سے منفرد کرتی ہے. تو اس وجہ سے میں معذور ہوں اس معاملے میں. تو یہ جو اس طرح کی کوئی کمیٹی ہے بنا دی ریاست نے. میں جاوید صاحب تھوڑا سا میں انٹرپٹ کروں گا. ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب کی گفتگو جاری تھی اور آپ بھی کمیٹی سے متعلق بات کر رہے تھے، اس کی کمپوزیشن سے متعلق. جی جاوید صاحب. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اب وہ بنا دی ریاست نے، اس سے ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اس پر کوئی بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ بنا دی گئی ہے تو دین اور شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جو فیصلہ وہاں سے ہو جائے اس مملکت کا ایک ایک شہری اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. ٹھیک ہے. اس سے بغاوت نہیں کی جا سکتی. یعنی آپ عدالت قائم کرتے ہیں تو عدالت کے فیصلے پہ تنقید ہو سکتی ہے، گویا اس کا جو فیصلہ ہے وہ دینی فریضے جیسی حیثیت رکھتا ہے. یقیناً اس لیے کہ وہ علماء کی اطاعت کے تحت ہے. یعنی وہ کمیٹی علماء نے مل کے نہیں بنا لی، اس کا تقرر صدر مملکت کرتے ہیں. ٹھیک. مسلمانوں نے ایک حکومت قائم کی ہے، اس کا ایک نظم اجتماعی ہے، اس نظم اجتماعی کی ذمہ داری جن کو دی گئی ہے انہوں نے اس کا تقرر کیا ہے. اس وجہ سے اس سے انحراف کا کسی کو حق نہیں ہے. یہ پھر دین کا اصول ہے. اختلاف کا حق ہے. یہ اختلاف میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں. کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس فیصلے سے بھی اتفاق نہیں ہے. جیسے سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے آپ کی، تو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تنقید کر سکتے ہیں آپ، شائستہ مہذب تنقید کیجئے، آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اوکے. یہ دو بہت الگ الگ بات یہ دو الگ الگ بات. بالکل ٹھیک ہے. کسی فیصلے سے اختلاف کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. مثال کے طور پر میں نے خدا نخواستہ کسی جرم کا ارتکاب کر دیا، عدالت نے فیصلہ کر دیا اس پر، مجھے تو معلوم ہے نا میں نے وہ جرم نہیں کیا، ٹھیک، لیکن شہادتیں واقع ہو گئیں، غلط فیصلہ ہو گیا، فیصلہ نافذ ہو جائے گا، مجھ پر بھی نافذ ہو جائے گا. میں پھانسی کے تختے پر بھی اس سے اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن اس فیصلے سے میں انحراف نہیں کر سکتا. تو فیصلے سے انحراف نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے جب ایک نظم آپ نے بنا دیا ہے تو اب سب کے لیے ضروری ہے کہ اس نظم کی پابندی کریں. اگر یہ چیز ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے کہ نظم اجتماعی کی پابندی کرنی ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں وہ ایک جلسہ منعقد کریں گے، ایک جلوس نکالیں گے، اس کے بعد یہ کہیں گے ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے. اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو. آپ یہ کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی جورسڈکشن یہاں ختم ہو گئی.
آپ رائے عامہ کو ہموار کریں اور دباؤ بھی ڈالیں ریاست پر، لیکن آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ نہیں ہونے دیں گے. کہ نہیں ہونے دیں گا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتھارٹی کو تسلیم نہیں کر رہے، آپ قانون کو تسلیم نہیں کر رہے، آپ قانون کی حکمرانی کے بجائے انارکی کے اصول پر نظم کو چلانا چاہتے ہیں. اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظم وجود میں آ جاتا ہے، اس کو الجماع سے تعبیر کیا اور سلطان سے تعبیر کیا ہے، اور فرمایا من خرج من السلطان شبرن، ایک بالشت کے برابر بھی اگر آپ اس سے باہر نکل کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ماتا میتتن جاہلیہ، یہ جاہلیت کی موت ہوگی. جاوید صاحب، اس میں کچھ پریکٹیکل نوعیت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہم اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہماری رویت ہلال کمیٹی ایک فیصلہ کرتی ہے، لیکن میں ایک انفرادی حیثیت میں کسی خاص مقام پہ رہتا ہوں اور وہاں پر میں نے واقعی چاند کو دیکھ لیا ہے، میری آنکھوں کے سامنے وہ چاند ہے. اب حدیث کی روشنی میں چاند ہے تو مجھے روزہ رکھنا ہے یا افطار کرنا ہے اگر عید کا چاند ہے، لیکن وہ ہلال کمیٹی جو ہے وہ دوسرا فیصلہ کرتی ہے. تو چونکہ میں نے تو چاند خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی کی گواہی پر نہیں، تو میرے اوپر پھر کیا لازم ہے؟ یہی کہ آپ اس کمیٹی کے فیصلے کی پابندی کریں گے. اب فرض کیجئے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ کو ایک روزہ زائد رکھنا پڑ رہا ہے یا ایک روزہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو اگر آپ نے زائد رکھ لیا تو نفل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، زیادہ یہی ہوگا نا. اور اگر کم پڑ رہا ہے تو بعد میں رکھ لیجئے، لیکن آپ کو نظم کی پابندی کرنی ہے. رکھ لیجئے، آپ کا اطمینان نہیں ہو رہا، آپ کا اطمینان نہیں ہو رہا نا، اچھا، تو آپ رکھ لیں روزہ. دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسے حکمران ہوں گے جو نماز میں بہت تاخیر کر دیں گے، نماز میں تاخیر کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی ظہر کی نماز کا وقت ہے یا جمعے کی نماز ہے، خطبہ دے رہے ہیں، تقریر جاری ہے اور وقت ہو گیا. یہ صورتحال پیش آ گئی بنو امیہ کے زمانے میں. تو فرمایا کہ صورت میں کیا کرو، وقت پر نماز پڑھو اور ان کے ساتھ بھی شامل ہو جاؤ. اس میں کیا تعلیم ہے؟ اچھا، وقت پر آپ نے نماز پڑھ لی، اپنے گھر میں پڑھ لی، ان کے ساتھ بھی شامل ہو جائیے. کیا اس میں کیا تعلیم یہ حکمت کیا ہے؟ ہاں، اس کی حکمت یہی ہے کہ فرد اگر انارکی کے مقام پر کھڑا ہو جائے گا تو اختلال پیدا ہو جائے گا. آپ ریاست سے اختلاف کریں، یہ اس شخص کو بھی حق ہے کہ وہ ایک بیان جاری کر دے. چند علماء کو بھی حق ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا. فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا یہ آپ دلائل کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں. آپ فیصلے کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں اگر اس کا کوئی چینل بنا دیا گیا ہے، لیکن آپ خلاف ورزی نہیں کر سکتے اس کی. ہم مسلمانوں کو اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی چاہیے، اور خاص طور پر علماء کو پیدا کرنی چاہیے کہ دین کے سارے احکام پر عمل کرنا ہے. نظم اجتماعی میں جب ذمہ داری دے دی گئی، آپ اس سے آگے بڑھیے. امام ابو حنیفہ اس چیز کے قائل ہیں کہ مسلمانوں کی مملکت مثال کے طور پر انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک پھیلی ہوئی ہے. ایک جگہ کی رویت پر سب جگہ اعلان کیا جا سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. میں نے تو عرض کر دیا کہ یہ معاملہ ہی اصل میں سائنس سے متعلق ہے. ٹھیک، لیکن اس کے اندر بھی کیا چیز ہے کہ ایک پوری مملکت ہے. اگر اس پوری مملکت کے اندر کسی ایک جگہ کی رویت کی خبر آپ کو پہنچ گئی ہے تو فرمایا کہ اس کی بنیاد پر آپ عید بھی کر سکتے ہیں، آپ رمضان بھی شروع کر سکتے ہیں. اب اس میں بھی انفرادی آراء کا اختلاف ہو سکتا ہے. جن لوگوں کی شہادت پر آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی جگہ بعض دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس شہادت کو چیلنج کر دیں یا ان کا اطمینان نہ ہو. یا مثال کے طور پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں نے آ کے بتایا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. ممکن ہے کوئی 2 آدمی اور آئیں وہ کہیں گے ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے پوری کوشش کی، نظر نہیں آیا. اس طرح کی تمام اطلاعات ہو سکتی ہیں. لیکن جب آپ ایک نظم بنا دیتے ہیں تو اس نظم کے تحت یہ عید کا معاملہ، رمضان کے بعد عید ہونی ہے نا، یہ اجتماعی معاملہ ہے. اس کو ریاست سے متعلق کیا گیا ہے. حکمران کو آنا ہے اسلامی قانون کی روح سے کہ وہ عید کا خطبہ دے یا اس کے نمائندے کو آنا ہے. یہ سارا کا سارا نظم اس اصول پر بنایا گیا ہے. جمعے کے معاملے میں بھی یہ ہے، جمعہ بھی سلطان کی شرط کے ساتھ ہوگا. یہ دونوں نمازیں اصل میں ریاست سے متعلق کی گئی ہیں. تو جب ایک اجتماعی نظم، یا تو آپ بنائیے نہیں، یعنی یہ فیصلہ کر لیجئے یا اسی پر حکومت کو قائل کر لیجئے کہ وہ کوئی نظم نہ بنائے، لوگ اپنے طریقے پہ عید بھی کر لیں گے، رمضان بھی شروع کر لیں گے. جب آپ نظم بنا لیں گے پھر اس سے انحراف نہیں ہو سکتا. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ بہت سختی کے ساتھ حضور نے فرمایا ہے کہ الجماع یا سلطان یہ کیا چیز ہے، یعنی مسلمانوں کا اجتماعی نظم. اس اجتماعی نظم سے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے انحراف کرنا، سرتابی کرنا، اس کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دینا. اختلاف کریں گے ہم پورے زور کے ساتھ کریں گے، انحراف نہیں کریں گے. اس دونوں چیزوں کو پورے توازن کے ساتھ ہماری زندگی میں ملحوظ رہنا چاہیے. قانون کی حکمرانی کے معنی یہ ہیں کہ فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد صدر مملکت کو بھی اس کی پابندی کرنی ہے، وزیر اعظم کو بھی اس کو پابندی کرنی ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس سے انحراف کرے. اس پہ تنقید کا حق ہے، اختلاف کا بھی حق ہے. فیصلہ نافذ ہو جائے گا.
ورنہ اگر ایک جگہ کے اوپر ایک اتھارٹی کا فیصلہ نافذ آپ نہیں مانتے تو پھر کسی اتھارٹی کے فیصلے کو بھی کوئی حیثیت حاصل نہیں رہے گی۔ ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، اس میں جب ہم حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بدو آیا کوئی اور اس نے آ کے اطلاع دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، تو کیا وہ کسی ایک شخص کی گواہی بھی کافی ہے، یا اب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں رؤیت ہلال کمیٹی ہماری ہے وہ مختلف جگہوں سے شہادتیں وصول کرتے ہیں، کسی ایک جگہ پر اعتماد نہیں کرتے، تو یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہے، یا یہ اب وہ کمیٹی ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کہاں کتنی شہادتیں لینی ہے یا کیا کرنا ہے؟ جو طریقہ وہ چاہے اختیار کر لے۔ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا اطمینان ہو گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان ایک شخص پر ہو گیا، اصل اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے سربراہ کے پاس، اس نے فیصلہ کرنا ہے، اس کا اطمینان ہو گیا۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کے لیے ایک پروسیجر بنا دیا ہے، یہ اطمینان ایسے ہوگا، تو پھر اس پروسیجر کی پابندی کی جائے گی۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو بہترین سے بہترین صورت ہو سکتی تھی، اگر رویتی پر آپ نے بنیاد رکھنی ہے، وہ اس کمیٹی کی صورت میں اختیار کر لی گئی، بہترین سے بہترین صورت۔ دیکھیے دوربینیں وہاں موجود ہوتی ہیں، بلند ترین عمارت پر وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پورے ملک سے ان کا رابطہ ہوتا ہے، مختلف لوگ اپنی بات ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک وقت تک وہ انتظار کرتے ہیں، یہ سب معاملات ہو گئے۔ اس کے باوجود غلطی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود غلطی ہو سکتی ہے۔ غلطی کو ہم غلطی کہیں گے اگر ہمارے پاس اس کے شواہد ہوں گے، دلائل ہوں گے، لیکن ان کے فیصلے سے انحراف نہیں کریں گے۔ اس فیصلے کی پابندی دینی لحاظ سے کرنا ضروری ہے، اس کے سامنے سر تسلیم کم کر دیا جائے گا، عید ہوگی اس کے مطابق، روزہ رکھا جائے گا اس کے مطابق۔ اگر ہمارے ضمیر کا اطمینان نہیں ہوا تو ہم روزہ بھی پورا کر سکتے ہیں اور ہم کوئی اور معاملہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس دن یہ ہوگا۔ میں تو یہاں تک آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ انگلستان سے آ رہے ہیں، پاکستان میں آپ نے نزول اجلال فرمایا، وہاں ابھی 27 روزے ہیں مثال کے طور پر، ہو جاتا ہے نا، 2-3 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، اور یہاں پہ 27 روزے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ جہاں سے چلے ہیں وہاں 27 روزے تھے، یہاں پہ اگلے دن عید کا اعلان ہو رہا ہے، تو آپ عید کے دن روزہ رکھیں گے؟ آپ جس مملکت میں ہیں وہاں کے نظم کے تحت آپ عید کریں گے، روزے بعد میں پورے کریں گے۔ اچھا، بعد میں یہی آپ کو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مسلمان عید منا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ عید میں شریک ہوں۔ یہ جو لوگ اس طرح سے الگ الگ رویت ہلال کمیٹیاں بناتے ہیں یا اپنے اعلان کرتے ہیں، وہ اصل میں مسلمانوں کی جمعیت میں تفریق پیدا کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی درجے کا جرم نہیں ہے، ہمیں مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ان کے اجتماعی معاملات میں، اگر کوئی اختلاف ہے تو علمی استدلال کے ساتھ اپنا اختلاف بیان کرنا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے تو بڑی واضح طور پر بتا دیا ابتدا میں ہی کہ آپ کے خیال میں کہ یہ اس طرح ریاستی سطح پر جب کمیٹی ہوگی تو اس میں ماہرین فلکیات ہی کو ہونا چاہیے، اس میں ظاہر ہے علماء کا یا اس کا کوئی کام ہے نہیں، لیکن ہماری جو کمیٹی ہے اس میں علماء بھی موجود ہیں، ماہر فلکیات بھی موجود ہیں۔ یہ بھی پھر پروسیجر پہ اب ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر مثال کے طور پر ماہرین فلکیات اپنے حساب کتاب سے یہ طے کرتے ہیں کہ جی آج چاند جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا ہمارے علماء کرام کو، تو یہ طے کریں گے جی ٹھیک ہے بھلے طلوع ہو چکا ہے، ہمیں چونکہ نظر نہیں آیا ہم اس کو جو ہے اناؤنس نہیں کریں گے۔ یہ بھی پروسیجر پر اب ان کے نہیں، دیکھیے انہوں نے کچھ اس کے قاعدے بنا لیے ہوئے ہیں، یعنی ماہرین فلکیات کی رائے کو کہاں تک وہ اہمیت دیں گے یہ بھی انہوں نے قاعدہ بنا لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر ماہرین فلکیات یہ کہتے ہیں کہ اس زون میں چاند نظر آنے کا امکان ہی نہیں، بالکل صحیح، پوری قطعیت کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ سائنسی لحاظ سے یہاں چاند ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک، تو وہ شہادت کو رد کر دیں گے، اور یہ بالکل صحیح اصول پر کرتے ہیں۔ بالکل اس کو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین صاحب نے ایک موقع پر بیان کیا تھا کہ ہم اس کا لحاظ رکھتے ہیں، بالکل اس بات کا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ امکان ہے، فرض کر لیجیے، یعنی اب کوئی پھر وہ بات قطعیت سے نہیں کہی جا ٹھیک رہی ہے، تو وہاں پھر ظاہر بات ہے کہ شہادتوں پر فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا ایک پروسیجر بنایا ہوا ہے، اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں نے جہاں تک اس پروسیجر کو دیکھا ہے اس میں کوئی ایسی خامی نہیں ہے، یعنی یہ کیا چیز ہے، یہ ہمارا اصل میں عمومی مزاج ہے کہ ہم ریاست کے نظم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ انارکسٹ ہیں، وہ ریاست کے نظم کو نہیں مانتے۔ یہ حدیثیں سب وہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جن کا میں نے ذکر کیا کہ من خرج من الجماع من خرج من السلطان، لیکن یہ کہ اس کا اطلاق ہم پر بھی ہوتا ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں فرمائی ہیں، آپ کو دین میں جو کچھ بھی آپ نے رائے قائم کی ہے اپنے اجتہاد پر عمل بھی کرنا ہے، اور آپ کو نظم اجتماعی کی پابندی بھی کرنی ہے، وہ معاملات جو نظم سے متعلق ہیں۔ تو رویت کا معاملہ جب آپ نے کمیٹی بنا دی اور آپ نے ایک نظم قائم کر دیا تو اب اس سے متعلق ہے، اس کے فیصلے کو مانا جائے گا ہر حال میں۔ پریکٹیکلی جاوید صاحب اب ایک اور بات، ریاست تو اپنا ایک نظم قائم کر دیتی ہے، اس نے کمیٹی بنا دی،
اب ہم ظاہر سائنٹیفک دور میں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ الگ الگ زون میں چاند کے طلوع ہونے کی الگ الگ ٹائمنگز ہیں. اگر ریاست کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہو کہ اس میں زونز بہت زیادہ دور ہوں ایک دوسرے سے، تو ریاست کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ علیحدہ علیحدہ کمیٹیاں قائم کرے، یا وہ ایک ہی کمیٹی پر سب کو اپلائی کر سکتی ہے؟ یہ میں اس کے اوپر کوئی رائے دینے کے بجائے یہ کہوں گا کہ اس کا فیصلہ ماہرین فلکیات کو کرنا ہے. یعنی جس فن کا یہ مسئلہ ہے اس فن کے ماہرین بتائیں. ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ یہ زون الگ ہے، یہ زون الگ ہے، بتا رہے ہیں. ابھی بتا رہے ہیں طلوع کے لحاظ سے. فرض کر لیجئے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ چاند کی پیدائش کے لحاظ سے فیصلہ کر دیا جائے گا مہینے کا، وہ بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں صورتحال بالکل تبدیل ہو جائے گی. یا ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ کو مرکز بنا کر اس کی بنیاد پر پوری دنیا کے لیے فیصلہ کریں گے. میں نے آپ کو امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر بتایا اس معاملے میں. کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے زمانے میں تو یہ ممکن نہیں تھا کہ مکہ کی روایت کو دنیا تک پہنچایا جا سکے. اب آپ کے پاس اس کے ذرائع موجود ہیں. تو جس طریقے پر بھی مسلمانوں کا اطمینان ہو جائے. میں نے ایک اور اصول کی طرف آپ کو توجہ دلائی ہے. بحث کیجئے، رائے دیجئے. آپ کو اختلاف ہے یا مجھے اختلاف ہے، دلائل دیجئے اس بات کے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیجئے، لوگوں کو رائے قائم کرنے کا موقع دیجئے. لیکن جو چیز فیصلہ کن ہوگی وہ اکثریت کی رائے ہے، میری یا آپ کی رائے نہیں. اس پر قانون بننا چاہیے. یعنی دونوں چیزیں پیرالل چلنی چاہیے، متوازی چلنی چاہیے. اکثریت کی رائے پر قانون بنے گا، ہم سب اس کی پابندی کریں گے. اکثریت کی رائے میں کوئی غلطی ہم محسوس کرتے ہیں یا بہتری چاہتے ہیں تو اس کو لوگوں کے سامنے رکھتے رہیں گے. اس کی آزادی ہونی چاہیے. وہ بحث جاری رہے گی شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، یہاں تک کہ اکثریت میری یا آپ کی رائے کی پابند ہو جائے. ٹھیک ہے. یعنی ریاست کا جو نظام اجتماعی ہے، میں کنکلوڈنگ ریمارکس دوں تو نظام اجتماعی سے آپ اختلاف تو کر سکتے ہیں، ان سے تنقید بھی کر سکتے ہیں، اسے انحراف نہیں کر سکتے. دس از دی کنکلوژن آف. یہی بات اسلام نے سکھائی ہے اور یہی قانون کی حکمرانی مانی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہم نے آج بات کی رؤیت ہلال سے متعلق اور ہم نے تقریباً تمام چیزوں کو جو ہے وہ سمیٹنے کی کوشش کی. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.